الحمد للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم زدنا ایمانا ویقینا وعلما وفہما اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید النبیین والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین۔ میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ، میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ، خدا کے ساتھ، صحیفے کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ یہی نہیں کہ اتارا تھا صرف حسن تمام، خدا نے عشق بھی بھیجا تھا اس حسین کے ساتھ۔ وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا، وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا، افق پہ جیسے جڑا ہو فلک زمین کے ساتھ۔ سوال کتنے برس تک زمین تھی رشک فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ۔ حمد و صلوات کے بعد جمیع حاضرین و سامعین، اس محفل کے میزبان برادر مکرم فاضل جلیل علامہ پیر سید عبدالباسط شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، دیگر تمام علماء اکرام، مسجد کی منتظمہ کمیٹی، بالخصوص محترم جناب محمود مغل صاحب، اللہ تعالیٰ سب کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ تاجر قائم رکھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی طرح ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا دھیان خیر کی طرف کر دیتا ہے، اور جتنا شکر کرو اللہ اتنی زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ شکر بڑی چیز ہے۔ شیخ سعدی شیرازی کا ایک شعر ہے، میں اکثر دین کی خدمت کرنے والے، چاہے وہ علماء ہوں یا غیر علماء، ان کو یہ شعر سناتا رہتا ہوں کہ خدمت منے منت منے کہ خدمت سلطان می کنی، منت ازو شناس بخدمت گذاشتت۔ یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو،
یہ بادشاہ کا احسان اور اس کی مہربانی مانو کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے تمہیں چنا ہوا ہے۔ اس کے پاس بندوں کی کمی نہیں، کارکنوں کی کمی نہیں۔ منت منے کہ خدمت سلطان می کنی۔ تو اللہ اپنے گھر کی خدمت اور نوکری کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے تو یہ گواہی دو کہ ایمان والا ہے۔ اور پھر آپ نے استشہاداً قرآن مجید کی آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں اور اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ تو دعا کریں کہ یہ جو ایمان ہے اللہ اس کو مزید قوت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں سب لوگوں کے ایمان قوت میں برابر نہیں ہوتے، بعض لوگوں کے کمزور ایمان ہوتے ہیں، بعض بڑے قوت والے ایمان ہوتے ہیں۔ کبھی اس بات پر غور کریں، توجہ کریں، خصوصاً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ قیامت کے دن حساب کتاب جب ہوگا تو اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی 1 کروڑ نیکی ہو، اس کا ایک وزن ہو، اور کسی دوسرے کی 1 نیکی ہو، وہ اس کے کروڑوں سے زیادہ وزنی ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاشرے میں جب آپ لوگ رہتے ہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گرمی سردی ہو جاتی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو کوئی سخت سست کہہ دیا، جس کو کہتے ہیں برا بھلا کہنا۔ تو حضور پاک جلال میں آئے، چونکہ عبد الرحمن بن عوف یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور قرآن نے اصول دیا ہے السابقون الاولون، جو ایمان پہلے لایا ہے بعد والے سے اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ جو ایمان پہلے لایا اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ السابقون الاولون، قرآن نے ایک دستور دیا ہے، تو جو پہلے ایمان لائے مہاجرین اور انصار، ان میں سے ایک بندے کو بعد والے نے برا کہہ دیا، تو فرمایا کہ ان کو تم برا کہتے ہو؟ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد کے پہاڑ کے برابر خونہ خرچ کرے، اور ان میں سے کوئی بندہ نصف مد کا ذکر کیا، 4-4.5 کلو جو خرچ کرے، یہ سونا پہاڑ احد پر خرچ کرنے والا اس کے اس 4 کلو جو کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ جو پہلے ایمان لایا ہے اس کو صحبت زیادہ ملی ہے، اور جس کو صحبت زیادہ ملی ہے اسے ایمان کی قوت زیادہ ملی۔ خندق کی جنگ ہے، مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے، غزوہ خندق کے چیپٹر میں، اور مشکل حالات ہیں۔ آج ہم آسانی سے تو کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم قربانیاں پیش کرتے، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ لوگ تھے چنے ہوئے جو قربانیاں پیش کر گئے۔ کبھی آپ غور کے ساتھ سورہ احزاب کی پہلی آیتوں کو پڑھیں ابتدا میں، اللہ فرماتا ہے زاغت الابصار، اتنا مشکل وقت تھا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور لوگوں کے دل باہر نکل کر حلق تک آنے لگے۔ یہ انتہائی اضطراب، انتہائی پریشانی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عرب کے لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے زبان عرب کا، بلغت القلوب الحناجر،
زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے. یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ کہتا ہے ایمان والے، جو لوگ منافق تھے وہ تو منافق تھے، منافقوں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں تھوڑی سی کوئی کمزوری تھی. کہنے لگے کہ یہ جو وعدے تھے نا کہ مسلمانوں کی مدد آئی، لشکر آئیں گے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب دھوکہ تھا، ہم مارے گئے، کچھ بھی ہماری مدد نہیں ہوئی. کبھی اس پہ غور کریں. یقول المنافقون، جب منافقوں نے کہا کہ یہ اللہ رسول کے وعدے سچے نہیں نکلے. والذین فی قلوبہم مرض، یہ واو یہ غیریت کے لیے ہے. منافق بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے جو کہنے لگے کہ ہماری کوئی مدد نہیں، یہ دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم مارے گئے. اللہ کہتا ہے اس وقت اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جو تمام لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. لشکر بھیجے. مشکل ترین جنگ ہے خندق کی، اتنے مشکل حالات میں، اور ایک یہ حالات بھوک ہے، پیاس ہے، اور ادھر عمر بن عبد ود اتنا بڑا پہلوان تھا کہ ہزاروں پر اکیلا بھاری ہوتا تھا. سیرت کی مستند ترین کتب کے اندر موجود ہے کہ جب وہ چیلنج کرتا ہوا چیلنج کر رہا تھا تو سامنے لشکر کی یہ حالت تھی کہ انہم علی رؤوسہم الطیر، ایسے لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے. لأنہم یعلمون شجاعتہ، اس لیے کہ عرب کے لوگ اس کی شجاعت کو، اس کی جو شجاعت تھی، عام طور پہ لوگ لفظ شجاعت پڑھتے ہیں، شین پہ زبر ہوتی، بصالت، رسالت، شجاعت. اتنا شجاع تھا اس کے اندر، اتنی شجاعت تھی کہ لوگ ڈرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، جو جلدی جنت میں جانا چاہتا ہے، میرے سامنے آئے. یہ بھی اس کی چوٹ تھی کہ جو مرنا چاہتا ہے میرے سامنے آئے. جب وہ للکار رہا تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت کھڑی ہوئی اور حضور سے اجازت لی تو ہم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب تھا. نعرہ تکبیر، اجازت دی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب کس ایمانی کیفیت کے ساتھ، کس ایمان کی بلندی اور قوت کے ساتھ مولا کائنات اس کے مقابلے میں گئے. اس نے وار کیا تو آپ کی ڈھال تھوڑی سی ٹوٹی اور آپ کو تھوڑا سا زخم بھی آیا، لیکن جب آپ نے وار کیا ایک ہی وار میں دشمن کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور حضور پاک نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آج جو تلوار کام آئی ہے وہ تلوار ذوالفقار ہے، اور جس مرد نے مردانگی دکھائی ہے اس کو علی کہتے ہیں. اس مقام پر رسول پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی. مستدرک حاکم غزوہ خندق کا چیپٹر ہے. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ 84 سال کا حساب تو ہم ویسے لوگ کرتے رہتے ہیں نا، 84 سال نہیں، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یہ کتنی بہتر ہے وہ جانتا ہے جس نے ارشاد فرمایا ہے. 1000 مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر، یعنی ایک لیلۃ القدر کی عبادت جس کو توفیق مل گئی وہ ایسے ہے گویا اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کی. امام راضی وہاں لکھتے ہیں کہ ایک طرف 1000 مہینے کی عبادت کرنے والا اور اس سے زیادہ عبادت کرنے والا، دوسری طرف ایک رات جس کی عبادت قبول ہو جائے. فرمایا یہ ایسے ہی ہے. پھر انہوں نے دلیلیں دی ہیں کیسے ہو جاتا ہے. فرمایا اس امت کا ایک بندہ جس نے چاہے 40 سال عبادت کی، 45 سال عبادت کی، 60 سال عبادت کی، اور بنی اسرائیل کا کوئی ہزاروں سال عبادت کرنے والا، وہ پیچھے رہ جائے گا، محمد مصطفیٰ کو امتی آگے نکل جائے. فرمایا جس طرح لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی اللہ کے نزدیک معیار ہوتا ہے.
فرمایا کہ بندہ ایمان کی کس قوت کے ساتھ عمل کرتا ہے، ایمان کی جس قوت سے کرے گا، فرمایا جس طرح لیلۃ القدر ایک رات ہو کر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر احادیث پیش کی جس میں یہ حدیث بھی پیش کی جس میں فرمایا کہ صحابہ کرام کے جو کو دوسرے کے سونا خرچ کرنے والے نہیں پہنچ سکتے، وہاں یہ حدیث بھی لکھی کہ جب مولا کائنات نے ایک ضرب میں اتنے بڑے دشمن کو ڈھیر کر دیا تو رسول پاک نے فرمایا علی کی آج کی ایک ضرب میری امت کے قیامت تک کے جنات اور انسانوں کے اعمال سے افضل ہے۔ ضربۃ علی یوم خندق لمبارزۃ علی یوم خندق افضل من اعمال امتی یوم القیامہ۔ میری ساری امت کے گناہگاروں یا نیکوں کی عبادتیں، متقی لوگوں کی عبادتیں، سب کے حج، سب کی زکاتیں، سب کے صدقات، سب کی خیراتیں، سب کے چلے، سب کی تلاوتیں، سب کی تسبیحات ایک طرف رکھی جائیں، انسانوں کی بھی اور جنات کی بھی، اور دوسرے ترازو میں علی کی تلوار کی ایک ضرب رکھی جائے، اس کا وزن زیادہ ہے اس لیے کہ اس نے اخلاص اور ایمان کے اس درجے پہ جا کے عمل کیا ہے۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف بزرگ گزرے ہیں، آپ کی کتاب ہے طبقات الکبریٰ، اس میں ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی محبت میں حضور پاک پہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بندہ مومن یاد رکھیں، درود پاک کا کوئی بھی صیغہ محبت سے آپ پڑھیں تو درود ہی ہوتا ہے۔ چاہے سرکار کی جو نعت ہے نا، نعت پاک کا کوئی ایسا شعر آپ پڑھیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے درود پڑھا ہے۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی، انور مسعود صاحب جو شاعر ہیں، ان سے ملاقات کے لیے ہم حاضر ہوئے تو مجھے شوق تھا ان سے ملاقات کا شاید جی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کا ایک نعت کا شعر سنا تو میرے ذہن میں تھا کہ کبھی ملاقات ہو تو اس شعر کی وجہ سے ان کی دستبوسی کروں۔ شعر یہ تھا نعت شریف کا، پریدہ رنگ لغت تیری مدحتوں کے حضور، پریدہ رنگ لغت تیری مدحتوں کے حضور، ہر ایک لفظ خجل سرنگوں و شرمندہ۔ کہ سرکار کی نعت لکھتے ہوئے لغت جواب دے جاتی ہے، ڈکشنری شکست مان لیتی ہے، الفاظ نہیں ہوتے کہنے کو نعت سید علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نعت شریف نہیں لکھتا تھا، لکھ سکتا تھا لیکن میں نے کبھی نعت نہیں لکھی بڑے عرصے تک۔ تو حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انور نعت کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو عرض کیا کہ وہ بہت ادب کا مقام ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ سرکار کی نعت لکھ سکوں۔ جو مشکل مقام ہے، نعت اتنی آسان ہوتی تو حضرت حسان بن ثابت جیسا بندہ، حضور پاک نے فرمایا شعر تو لکھتے ہو میرے بارے میں، نعت بھی لکھتے ہو، ہمارے دشمنوں کے خلاف بھی لکھتے ہو، لیکن ایک بات کیسے احتیاط کرو گے کہ جب آپ ہمارے دشمنوں کو ٹارگٹ کریں گے نا تو ان دشمنوں میں میرے دادا پردادا کی اولاد کے لوگ بھی ہیں، قریش کے لوگ ہیں جن کی رگیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، اوپر جا کر خاندان ملتے ہیں، جب ان کو برا کہو گے مجھے کیسے نکالو گے؟ جب میرے کسی دشمن کو ٹارگٹ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اوپر جا کر اس کا خون، اس کا نکڑ دادا، اس سے اوپر رشتہ جا کر میرا اور اس کا ایک ہو۔ مخالفت تو قریش کے لوگ کر رہے ہیں زیادہ، لہٰذا ان کا اور ہمارا خاندان ایک ہے، کس احتیاط کے ساتھ لکھو گے؟ تو حسان بن ثابت کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اس طرح آپ کو نکال کے لکھوں گا۔ پھر حضور پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس زیادہ بیٹھا کرو، وہ قریش کے سب خاندانوں کی رگوں کو زیادہ جانتا ہے، ایک ایک رگ کو، یعنی اتنا احتیاط کا مقام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نعت نہیں لکھتا تھا، تو مجھے حفیظ طائب فرمانے لگے انور نعت بھی درود شریف پڑھنے کی ایک صورت ہوتی ہے، جو تم درود شریف اگر پڑھتے ہو تو نعت آپ لکھا کرو، نعت بھی درود شریف ہی ہے۔ تو نعت شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں بات کیا کر رہا تھا؟ درود شریف کوئی بھی محبت کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں، یہ آپ پابند جی۔ سب سے افضل درود کون سا ہے یہ بات یاد رکھیں،
فتاوی رضویہ میں ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو سب سے افضل عبادت نماز میں رکھا گیا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی محبت کے ساتھ کیسے بھی آپ درود شریف، حضرت خواجگاں خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ ہری پور میں آپ کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں، 23 پارے عربی زبان میں درود شریف لکھا۔ ایک دن کسی کے پاس جا کر عربی نہیں پڑھی، فارسی نہیں پڑھی، بلاغت نہیں پڑھی، صرف و نحو نہیں پڑھی، عربی زبان میں اتنا مشکل درود شریف ہے، صدی گزر گئی ہے، آج تک اس کا مکمل ترجمہ کوئی نہیں کر سکا۔ ایسے مشکل زبان، ایسے مشکل استعارات اور ایسے الفاظ لائے ہیں۔ محبت کے ساتھ سرکار پہ درود شریف، سرکار کے وجود مبارک کا جو درود لکھا، آپ کے سر مبارک کے چوٹی سے لے کر ایک ایک بال مبارک سے ناخن مبارک، چھوٹی انگلی مبارک کے سب سے چھوٹے ناخن پہ درود، سرکار کے جسم کی رگوں پہ درود، سرکار کے چشمان مقدس پہ درود، سرکار کی پلکوں پہ درود، اور ایک ایسا جملہ درود شریف کا لکھا کہ جو دل کو نکال لینے والا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باریک رگ پہ درود نازل فرما جو دماغ سے آنکھ تک نیند لایا کرتی تھی۔ سرکار کے دماغ مبارک کی وہ باریک رگ جو دماغ سے آنکھ تک نیند کا پیغام لاتی تھی اور پھر چشم مقدس میں نیند آتی تھی، یا اللہ اس رگ پہ بھی درود نازل فرما۔ محبت کے انداز ہیں اور محبت کی یہ انداز ہیں۔ تو ایک بندہ محبت سے کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد الف مرہ، یا اللہ حضور پاک پہ 1000 مرتبہ درود نازل فرما۔ امام شہرانی سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ اپنے حبیب پہ 1000 مرتبہ درود، یہ انداز محبت ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ جو فیضان ہوتا ہے نا، فیضان کا علم درود شریف کا ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والا لڑکے تھے، یہ مری کے علاقے کے، تو ان کے والد صاحب کہیں دوسرا ذہن ان کا بن گیا، تو وہ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہتے ہیں پتر بیٹھ کے 1,00,000 مرتبہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے، کہنا آسان ہے لاکھوں سلام۔ انہیں وہ طنز کر رہے تھے، کہتا ہے ابا جی میں ادب سے عرض کرتا ہوں آپ کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ شکر، 1,00,000 مرتبہ کرو تو پتہ چلتا ہے۔ انداز محبت تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور پہ 1000 مرتبہ درود نازل فرما۔ امام شہرانی سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ 1000 مرتبہ بیٹھ کے تسبیح پہ درود شریف پڑھتا ہے، اور دوسرا ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ 1000 مرتبہ حضور پہ درود نازل فرما، اللہم صلی علی محمد الف مرہ، اس میں 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اور دوسرا 1 گھنٹہ بیٹھ کر۔ کیا یہ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اجر کس کا زیادہ ہے؟ امام شہرانی نے فرمایا جس نے کہا ہے نا کہ 1000 مرتبہ حضور پہ درود نازل فرما، اگر اس کا ایمان قوت میں 1000 کے برابر ہے، اس کا 1 مرتبہ کہنا 1000 کے برابر ہے۔ یہ ایمان کی قوت کی بات ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنی عملی زندگی میں، اپنی آیات مبارکہ میں ثابت کر کے دکھایا کہ سب لوگ اس درجے پہ نہیں ہوتے، کسی کا بہت قوت والا ایمان ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، حدیث صحیح ہے سنن نسائی کی، اور پاک ازواج مطہرات کنکریوں پہ تسبیحات پڑھ رہی تھی، یہ وہاں سے چلی ہوئی ہے۔ آج بھی ذکر تسبیح آیت کریمہ یہ مردوں سے زیادہ خواتین پڑھ سکتی ہیں، خواتین ختم کرتی ہیں گھروں میں، مردوں کے پاس اتنا ٹائم کم ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو خواتین تھیں، ازواج مطہرات تھی، تسبیحات پڑھ رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، وہ کنکری پہ گن کے پڑھ رہی تھیں، تو فرمایا کہ میں نے تو ایک ایسا کلمہ تمہارے پاس سے گزر کے پڑھا ہے، تمہاری یہ کنکریوں پہ اتنی زیادہ پڑھی جانے والے تسبیح سے اس ایک کلمے کا میرا ثواب زیادہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ فرمایا میں نے یہ تسبیح پڑھی ہے، اللہ کی میں اتنی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے، ورضا نفسہ، اور اللہ کی اتنی تسبیح جس سے اللہ خود خوش ہوتا ہے، وزنۃ عرشہ، اور اللہ کی اتنی تسبیح جو اس کے عرش کے وزن کے برابر ہے۔ عرش کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، عرش کا دوسرا نام ہی کرسی ہے، یہ علیحدہ چیز نہیں ہے عرش اور کرسی۔
واسع آیت الکرسی واسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آسمان و زمین سارے کے سارے اس کے عرش کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، اس کی صحیح ترین تفسیر یہ ہے، اب وقت نہیں ہے اور آپ نے یہ باتیں شاہ صاحب سے سنی ہوئی ہیں، شاہ صاحب فاضل عالم دین ہے۔ ثم استوى علی العرش کا معنی عارفین یہ بیان کرتے ہیں کہ ثم استوى خلقہ علی العرش، کہ اللہ کی جو تخلیق ہے نا یہ عرش پر مکمل ہو گئی ہے۔ عرش کو پیدا کرنے کے بعد مزید کوئی ایسی چیز نہیں پیدا کی جائے گی، زمین و آسمان یہ سب عرش کے اندر ہیں اور اس پر تخلیق مکمل ہو گئی ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے سب اس کے اندر ہے۔ باقی جو کائنات میں نئی چیزیں بنتی ہیں یہ قیامت تک بنتی رہیں گی، اس لیے کہ اللہ نے جو کن فرمایا تھا اس کا اثر ختم نہیں ہوا، قیامت تک لفظ کن کی گونج جاری رہے گی۔ لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس کو کھولنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ میں آسان سی بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کرتا ہوں، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ کن جاری ہے اللہ کا، اللہ کا کن جاری ہے، اور اس کے تحت یہ کائنات، لیکن یہ عرش کے اندر بنے گی۔ باہر سے تخلیق مکمل ہو چکی ہے عرش کی، اتنا بڑا عرش، سبحان اللہ زنت عرش، اللہ کے عرش کے برابر اللہ کی تسبیح، زنت عرشی و مدادا، اور اللہ کلمات سبحان عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مدادا کلمات، اور اللہ کی جو تقدیر کے کلمات لکھے جاتے ہیں اس کے لیے جو روشنائی استعمال ہوتی ہے اس روشنائی کے برابر اللہ کی تسبیح۔ فرمایا میری زبان سے یہ جو کلمے نکلے ہیں تمہارے اس سے زیادہ ہیں۔ اور یہ تو سرکار کا بعد کا وقت تھا نا، اعلان نبوت کا، ابتدائی دور کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اترے اور انہوں نے اس طرح ترازو میں ایک طرف مجھے رکھا، دوسری طرف 2 بندے رکھے، حضور فرماتے ہیں میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر 2 بندے، 3 بندے، 4 رکھے گئے، پھر بھی میرا وزن زیادہ تھا۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سلسلے کو چھوڑ دو، پوری کائنات کو ایک طرف رکھا جائے، محمد عربی کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ ساری کائنات ان کے وزن کے برابر اللہ نے ایسا بے مثل و بے مثال محبوب پیدا۔ تیرا قد تو نادر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، تیرا قد تو نادر دار ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دوں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو سما نہیں۔ اب سرو سما شاہ صاحب آپ کو جمعے پہ سمجھا دیں گے، اس پر پھر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا کہ چمن میں سرو سما نہیں کا کیا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی یہ شان ہے کہ فرمایا تورات میں ان کا ذکر، انجیل میں ان کا ذکر ہے، اور حضرت رومی عارف سے فرماتے ہیں نام احمد جملہ نام انبیاء۔ فرمایا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کسی نے ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں کے ذکر کیے جائیں، اور دوسرا بندہ صرف محمد عربی کا ذکر کر دے، محمد عربی کے ذکر کے اندر ساروں کا ذکر آ جاتا ہے۔ رومی چھوٹا بندہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شاعری میں بہت کمال کا درجہ ہوتا ہے کہ پہلے مصری میں دعویٰ کیا جائے، دوسرے میں دلیل دی جائے اور مثال سے سمجھایا جائے۔ فرمایا نام احمد جملہ نام انبیاء، جس نے حضور پاک کا نام لیا گویا اس نے سارے نبیوں کا نام لے لیا، سب کا ذکر کر دیا۔ جس نے حضور کو یاد کیا اس نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو یاد کر لیا۔ اور رومی بات آگے کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں چونکہ 100 آمد 90 ہم پیش ماس، اس لیے کہ 10 20 30 40 50 بندے گنتے رہیں، 10 20 30 40 50، جس نے 100 کہہ دیا نا اس کے اندر 90 80 سب آ جاتی۔ چونکہ 100 آمد 90 ہم پیش ماس، جب کوئی بندہ 80 90 100 تک جا، 90 کہتا ہے، 70 کہتا ہے، 40 کہتا ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے 100، جب 100 آ جائے تو 90 80 سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب ذکر محمد کیا جائے سارے نبیوں کا ذکر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کسی چیز کو اتنا اٹھا سکتے ہیں، اتنا بلند کر سکتے ہیں جتنی آپ کی رسائی ہو، جتنی آپ کی اپروچ ہو، جتنی آپ کی طاقت ہو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، اس طرح جس طرح اللہ کی طاقت کی کوئی یاد نہیں، حضور کے ذکر کی بلندی کی کوئی یاد نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حسن عقیدت سے یا جیسے بھی جو لوگ حاضر ہو گئے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو غالب فرما دے. وما علیہ الا نام احمد جملہ نام انبیاء است. اور رومی کہتے ہیں 100,000 جبرائیل اندر بشر. کہتے ہیں کہ ایسا بشر جس کے اندر کئی لاکھ جبرائیل سموئے ہوئے ہیں. 100,000 جبرائیل اندر بشر بار حق سوئے غریباں یک نظر. بار حق سوئے غریباں یک نظر. تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا جو ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، میں نے جو نعت شریف شروع میں پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا. افق پہاڑ کی ان چوٹیوں کو کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے، باقی پڑھے لوگ جانتے ہیں. پہاڑ کی وہ بلند چوٹی جہاں آسمان کے کنارے ملے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ایسے پتہ چلتا ہے آسمان اس کو اپنے اندر ڈھکے ہوئے ہے. اس بلند چوٹی کو افق کہتے ہیں، اس کی جمع آفاق ہے. کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا افق پہ جیسے جڑا ہو فلک زمین کے ساتھ. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سادگی تھی. آپ جب لوگوں میں بیٹھتے تو ایسے گھل مل جاتے تھے، ورنہ کبھی آپ پر وہ فیضان اللہ کا وہ جلال ہوتا تو بندہ سامنے آیا دیکھتے ہی سرکار کو اس پر کیفیت بیہوشی کی طاری ہونے لگی. مسجد نبوی کی بات تھی. یہ جو سارے ہی عرابی ایسے نہیں تھے جس طرح ہم لوگ پینڈو اور بدو سمجھتے ہیں. ان میں کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو حضور کی بارگاہ میں زبان کھولنا بھی ادبی سمجھتے. طبرانی کی حدیث ہے، میں بیان کرتا ہوں، اس میں درود شریف بھی آ جائے گا. حضور کی بارگاہ میں ایک عرابی کو پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اس نے چوری کیا، یہ اونٹنی چوری کی ہے. اب وہ بندہ بول نہیں رہا تھا، اپنی صفائی کوئی نہیں کر رہا تھا، صفائی اپنی نہیں پیش کر رہا تھا. ظاہر کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو جا کر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے. جیسے ہی پیچھے وہ مڑنے لگا تو اس کی اونٹنی بول گئی کہ یا رسول اللہ یہ بے گناہ ہے، اونٹنی میں چوری کی نہیں ہوں. حضور نے بلایا، فرمایا تو بولتا نہیں تھا اللہ کے بندے، کیا بات، اب بول تو صحیح. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں آپ کی بارگاہ میں بولنا بے ادبی سمجھتا. دوسرا یہ کہ اتنے بندے، میں جنگل میں کھڑا تھا، اونٹنی میرے سامنے آ گئی، میں نے اس کی رسی پکڑی، اتنے بندوں نے آ کر کہہ دیا تو نے چوری کی ہے. اب میرے بولنے کی کیا اہمیت رہ جاتی تھی؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر مجھے سزا بھی دے گا تو اللہ کا رسول ہی دے گا. مجھے غم بھی ان کا عزیز ہے کہ انہی کی دی ہوئی چیز ہے. حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ واپس جاتے ہوئے کیا پڑھ رہے تھے؟ کہتے یا رسول اللہ میں تو یہ کہہ رہا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقا من الصلوات شیء. یا اللہ اپنے اس حبیب پہ اتنا درود و سلام نازل فرما دے کہ اور کسی کے لیے بچے ہی نہ. یہ سادگی دیکھے نا. اور اللہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے درود شریف کی کہ اللہ تو ساری کائنات کو بخش دے، اس کی رحمت کے سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن یہ سادگی تھی اپنی محبت میں. کہتا ہے اللہ حضور پہ سلام اور برکت اتنی نازل فرمایا اس درود شریف کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں تو پل صراط سے بے خوف اسی طرح گزرتا ہوا نظر آ رہا. یہ جو درود شریف ہے میں شاہ صاحب کو جانتے ہیں، سینڈ بھی کر دوں گا. صوفیاء کہتے ہیں ہر چیز صوفیاء کی حقیقت پہ نظر ہوتی ہے، وہ شان ورود کو دیکھتے ہیں، شان نزول کو دیکھتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ بندہ بے گناہ تھا اور ایک جرم میں اس کو سزا ہونے لگی. مقدمہ ایسا تھا جو اس نے جرم نہیں کیا تھا، اس نے یہ درود شریف پڑھا، اس کی جان چھوٹ گئی. جو بندہ ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہو یہ درود شریف پڑھے، اللہ اس عرابی کے اس عمل کی برکت سے، درود کی رحمت سے اللہ اس کو ناجائز مقدمے سے رہائی عطا فرماتا ہے. یعنی کسی کا کوئی ناجائز مقدمہ کہیں چل رہا ہو تو وہ یہ درود شریف پڑھے جو اس بندے نے پڑھا تھا جس پہ الزام قتل تھا، لیکن اس کا ادب کا مقام دیکھیں، اس کا ادب کا مقام دیکھیں. عرابی آیا تو سرکار کو دیکھ کر نا وہ کپ کپی طاری ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ بزدل بندہ تھا، اس وقت جلال ایسا سرکار کا. تو حضور اپنی اس حالت سے واپس آئے. یہ حالت سے واپس کوئی کیسے آتا ہے، کیسے حالت تک جاتا ہے کہ جب تک بندہ یہ کتابوں میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، جب تک صوفیاء سے تعلق نہ ہو، اہل دل سے تعلق نہ ہو. ایک بار میں کہیں بیان کر رہا تھا تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ توجہ ہوتی کیا چیز ہے. میں نے کہا جس دن مل گئی اس دن پتہ چلے گا کیا ہوتا. حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسر جا رہے تھے. ٹرین میں بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ شاعر بھی تھا، اور بھی بندے تھے. تو ایک بار بندے سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟
آپ کو سیٹ ڈاکٹروں والے ڈبے میں مل گئی. تو اس نے کہا میں دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، میں فلاں کا ڈاکٹر ہوں. تو پوچھتے آپ کون ہے؟ فرمایا میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں دلاں دے علاج کرنا. وہ شرارت سے بندہ شرارت کا کہتا ہے میرا دل بڑا گنہگار ہے، مریض ہوں. توجہ کریں، آپ نے ایک نگاہ کی اور اس کا ذکر جاری فرما دیا. میر سعد اللہ لکھنوی ایک شاعر بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضرت میری طرف توجہ فرمائے. آپ نے ایک اور پہلوان بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میری طرف توجہ کرے، میں نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے. فرمایا تو نے بڑے دیکھے ہیں، تجھے کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے توجہ فرمائی، جس کی طرف دیکھتے تھے اس کا ذکر جاری ہو جاتا تھا اور لا الہ الا اللہ پاس انفاس سے کرتا تھا. میر سعد اللہ لکھنوی نے اس مقام پر بولا اللہ کی مرلی بجا گئی ہو، تن من میں آگ لگا گئی ہو، منہ سے ذکر ہوا جاری، تورے روپ پہ واری سیدنا. یہ قصہ بھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ پھر یار زندہ صحبت باقی کبھی موقع ملا تو اس کو آگے بیان کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ.